اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو دروس تعلیمات آل محمد کے جو ہے ہم آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے، سمجھنے، سوچنے، غور و فکر کرنے اور پھر سمجھنے کے بعد دیگر مومنین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ ہے کہ اصول دین اور فروع دین میں کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے کہ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ اصطلاح کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کا نام ہے عقیدہ، دوسرے کا نام ہے عمل۔ اور اسی چیز کی طرف ایک سورہ مبارکہ میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ لفی خسر یہاں ہمارا شاید مثال نہیں ہے، اگلی آیات میں ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیے۔ اب ایمان لایا یعنی یہاں ہم نے دو چیزیں ذکر کی، ایک تو وہ لوگ ایمان لائے اور دوسری چیز ہم نے یہ ذکر کی کہ انہوں نے کیا کر دیا کہ صالح عمل انجام لائے۔ اب یہاں جو ہم نے چیز ذکر کی نا کہ وہ ایمان لائے، اس ایمان لانے سے مراد ہے عقیدہ، اور عمل صالح سے مراد وہی عمل ہے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے۔ عقیدہ بیسیکلی عقد سے نکلا ہوا ہے، عین قاف قلم والا اور دال، عقد۔ عقد کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم کسی چیز کے ذریعے باندھتے ہیں، جو وہ ہم ایک گاٹھ بیچ میں آ جاتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، عقیدہ کہا جاتا ہے، یعنی باندھی ہوئی کی کوئی چیز۔ لیکن شریعت میں یا اسلام میں عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت میں یا اسلام میں عقیدہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس یعنی کسی بھی اسلام کے حکم پر ہم صدق دل سے ایمان لائیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اس کو دل و جان سے قبول کریں، اسے جو ہے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی لغوی معنی ہو گئی اس کی کسی چیز کو گرہ لگانا، اور اصطلاحی معنی ہو گئی کہ یعنی کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم یا حکم شرعی کو، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو ہم نے کیا کرنا ہے، صدق دل کے ساتھ ہم اگر اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ پھر جب اس کو ہم انجام دیتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جس چیز کو ہم انجام دیتے ہیں، جن چیزوں کا تعلق ہمارے فعل کے ساتھ ہے، اس کو انجام دینے سے اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ کہ اب میں مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصول دین ہمارے پاس 5 ہیں۔ اب میں فرق کرنا چاہتا ہوں، اصول دین ہمارے پاس 5 ہیں، ایک توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت اور امامت اور قیامت۔ یہ 5 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ان پر ہمیں نے کیا کرنا ہے، ان پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ توحید کو، اللہ وحدہ لا شریک کو جو ہے اکیلا وحدہ لا شریک لم یلد ولم یولد تسلیم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کے بعد عدل ہے۔ عدل ہے کہ عدل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے عادل تسلیم کرنا ہے، اور یہ ہم نے عقیدہ قائم کر دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد نبوت ہے۔ نبوت کو کیا ہے، وہ بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جناب آدم سے لے کر امام نبی آخر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے وہ حق تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے اور ان کے برگزیدہ بندے تھے۔ اس کے بعد جو ہے
नबूवत के बाद हमारा जो दर्जा आ जाता है वो है इमामत का। इमामत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाना कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के जो है मुखलिस बंदे, अल्लाह तबारक व तआला के ये नाइबीन इस दुनिया में जो हैं वो बरहक हैं, उनका पैगाम हक है। वो जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, वो ख़ता से पाक हैं, वो मासूम हैं। इस पर हमने क्या करना है? ईमान लाना है। इसी तरीके से क़यामत हम जिक्र कर चुके हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा और जो है उनका हिसाब किताब होगा। उस दिन को जो है क़यामत कहा जाता है और उसे उस दिन पर ईमान लाना है। उसके बिलअक्स जो है ये हमारे पास जो फ़ुरूए दीन है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्रा, इन पर हमने फ़कत ईमान नहीं लाना है। ये बस तस्लीम करके हम बैठ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नमाज हम लोगों पर फ़र्ज़ है, बस सिर्फ हम इसको तस्लीम कर लें कि हाँ नमाज फ़र्ज़ है, हम अदा ना करें, ऐसा नहीं है। सिर्फ इन पर ईमान नहीं लाना। रोज़ा वाजिब है, सिर्फ इस पर ईमान नहीं लाना। ज़कात जो है फ़र्ज़ है, सिर्फ इस पर ईमान नहीं लाना। हम जब तक इन चीज़ों को अंजाम न देंगे, नमाज को वाजिब समझते हुए जो अफ़आल नमाज हैं, जब तक हम इनको अदा नहीं करेंगे तब तक ये हमारे जो है उसमें फ़िअल शुमार नहीं होंगे, अमल शुमार, अमल सालिह शुमार नहीं होगा। तो बाज़ मरतबा ये एक शुबा भी पाया जाता है कि जो है उसूल दीन ज़्यादा अफजल हैं और जो है फ़ुरूए दीन जो हैं थोड़े कम फजीलत वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों की अपनी अपनी एक अज़मत है, दोनों की अपनी एक हैसियत है। फ़ुरूए दीन का ताल्लुक़ हमारे जो है आमाल के साथ है, अफ़आल के साथ है, जबकि उसूल दीन का ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे और ईमान के साथ है। दोनों में कोई वो फजीलत में कमी बेशी कोई भी उसमें जो है नहीं पाई जाती है। अब हमने जिक्र किया कि ये जो 10 चीज़ें हैं, इन 10 चीज़ों को जब तक हम अंजाम नहीं देंगे, नमाज को जब तक हम अंजाम नहीं देते, वो तब तक हमारे आमाल सालेह में शुमार नहीं होगी। ईमान लाना एक चीज़ होता है, लेकिन ईमान लाने के बाद उस पर अमल करना दूसरी चीज़ होता है। यानी जब हमने किसी चीज़ पर ईमान लाया तो उसे अकीदा कहा जाएगा। ईमान लाने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हमारे ऊपर नाजिल हुआ, किसी चीज़ को जिस तरीके से अंजाम देना है, उसको अंजाम देने के बाद जो है उस पर लफ्ज़ अमल सिद्क़ आएगा और तब जाकर वो हमारा फ़िअल खैर या फ़िअल सालेह या अमल सालेह शुमार होगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ वज़ाहत चाहिए, कोई मज़ीद तफसील चाहिए तो हमसे रब्ता करें। हम वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इंशाअल्लाह। तो अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।